میں رکھیے میرے پیارے، بغیر اس تبدیلی کے کوئی انقلاب نہیں آئے گا۔ یار تم نے کب سے لوگوں پر انحصار کرنا شروع کر دیا؟ تاریخ لکھنے والے تم تھے، اب دوسروں کی تاریخ پڑھ کے اپنا تم لاہے عمل مرتب کر رہے ہو۔ سوچو کس کے لیے پہاڑوں نے راستہ دیا ہے؟ بتا دو دنیا میں کون سی قوم ہے؟ تم واحد اس روئے زمین پر قوم ہو کہ جب تم اس روئے زمین پر تم نے اپنے قدم کو رضائے الہی کے لیے راہ مولا میں نکالا ہے، اگر سامنے پہاڑ بھی آ گیا ہے تو اس نے تمہیں راستہ دے دیا۔ یہ تمہارے قدموں کی، تمہارے ارادوں کی برکت تھی۔ آج کس دنیا کی بھیڑ میں کھو گئے ہم۔ آج سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایڈنٹیفیکیشن کھو دی ہے، اپنی شناخت کھو دی ہے، اپنی پہچان کھو دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے انسانوں کی طرح ہم بھی ایک انسان ہیں۔ کب سے تم نے سوچنا شروع کر دیا تم دوسرے انسانوں کی طرح محض ایک انسان ہو؟ نہیں میرے پیارے، تم دوسرے انسانوں کی طرح صرف ایک انسان نہیں ہو، تمہاری ذمہ داریاں ہیں۔ اگر تم دوسرے انسانوں کی طرح صرف ایک انسان، تو بتاؤ دنیا کے کس انسان کے لیے رب نے یہ فرمایا ہے کنتم خیر امتی اخرجت للناس، تم ہی بہترین امت ہو جسے ہم نے لوگوں سے نکالا۔ خیر امت کا تاج اللہ نے تمہارے سروں پر رکھا، سپیریئر تمہیں کہا۔ تم امریکہ کو سپیریئر کہہ رہے ہو، تم جاپان کو سپیریئر کہہ رہے ہو، تم جرمنی کو سپیریئر کہہ رہے ہو۔ کیا ہو گیا ہے میرے پیارے تمہیں؟ رب وہ کریٹر ہول آف دی ورلڈ، وہ سنسار کا رچیتا، وہ بے نیاز مالک اس روئے زمین پر اپنے محبوب کی امت کو کہتا ہے کہ خیر امت تم ہو، اچھی امت تم ہو، سب سے بہتر امت تم ہو، سپیریئر تم ہو۔ اس امت کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ امریکہ کو سپیریئر کہہ رہا ہے، یہ جاپان کو سپیریئر کہہ رہا ہے؟ نہیں میرے پیارے، تم ہی خیر امت ہو۔ تم نے اس احساس کو اپنے دل سے نکال دیا، اپنی اس ایڈنٹیفیکیشن کو تم نے اس دنیا کی بھیڑ میں کھو دیا ہے میرے پیارے۔ واپس حاصل کرو اسے۔ یاد رکھو اب رسمی اور اسمی قسم کے مسلمان بننے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر زندگی میں انقلاب چاہتے ہو، زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، تو حقیقی مسلمان بننے کی کوشش کرو میرے پیارے۔ کیا آقا سے محبت ہے ہماری، کیا معیار ہے اس محبت کا، ذرا غور تو کیجیے۔ پیارے آقا فرمائے نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آپ اہل محبت اس نماز سے دور ہیں۔ کیسی محبت ہے میرے پیارے؟ نماز اتنا قیمتی تحفہ ہے، کیا کروں میں پیارے، آپ لوگ کتنی بڑی نعمت مس کر رہے ہو، میں کیسے سمجھاؤں۔ آج کے اس دور میں جہاں بھائی کے دلوں میں بھائی کی محبت نہیں، چھوٹوں کے دلوں میں، بیٹے کے دل میں باپ کے لیے وہ عزت احترام نہیں، ایسے معاشرے میں ہم جی رہے ہیں۔ ایک مسلمان پہ اعتماد نہیں کرتا، ایک چھت کے نیچے چار بھائی رہتے ہیں، چاروں ایک دوسرے سے رازداری برتتے ہیں، دوسروں سے اپنا راز بتاتے ہیں، بھائیوں کو بھائیوں پہ اعتماد نہیں۔ یہ ایسا معاشرہ ہمارا ہے۔ آپ ذرا دیکھو اس معاشرے میں کتنی قیمتی ہے یہ نماز، ایسے ماحول میں اور کتنی ضرورت ہے اس نماز کی۔ اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے رب کے حضور، ابھی اس نے اللہ اکبر کہہ کے قیام کی حالت نہیں اپنائی، اللہ اکبر کہنا ہی چاہتا ہے، اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے میرے بندے، میرے فرشتوں جاؤ، یہ بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، جاؤ اس کے اندر جتنی بھی نجاستیں ہیں گناہوں کی، اسے نکال کر اس سے الگ کر لو۔ اس سے پہلے کہ وہ اللہ اکبر کہے فرشتہ آتا ہے، اس کے اندر جتنی بھی نجاستیں گناہ کی ہے وہ اس سے الگ کر لیتا ہے۔ جاؤ فرشتوں جاؤ، اس کے جتنے اختیار میں تھے اس نے کر لیا۔ کپڑے کو پاک رکھنا اس کے اختیار میں تھا، پاک رکھا۔ جسم کو پاک رکھنا اس کے اختیار میں تھا، اس نے رکھا۔ اور وضو کر کے اپنے آپ کو نماز کے لائق بنا لیا۔ لیکن جو اندرونی نجاستیں ہیں یہ کیسے الگ کرے اس کو؟ تو جاؤ پھر تم اسے الگ کر لو، تاکہ ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے پاک ہو کر مجھ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اب حکم ربی سے فرشتہ آتا ہے، اس کے اندر کی ساری نجاستوں کو الگ کر لیتا ہے، ایک گٹھی بنا کے رکھ دیتا ہے۔
نماز پڑھی، شروع کی، نماز ختم ہو گئی۔ جب وہ بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو فرشتہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا تیرے حکم سے میں نے اس کے گناہ کی نجاستوں کو اس سے الگ کیا تھا، اب یہ نماز سے فارغ ہو گیا، اب اس کا کیا کروں؟ یہ جو اس کی نجاست ہے اس کا کیا کروں؟ مشیت الہی مسکرا کر کہتی ہے، ارے فرشتوں، جب الگ کر لیا ہے تو الگ ہی رہنے دو۔ الگ کر لیا ہے الگ ہی رہنے دو۔ اب ذرا اس حدیث کی روشنی میں کتنی ضرورت ہے؟ یہ دلوں پر کثافت ہے نا، اس کی وجہ سے محبتیں کم ہوئی، کہ نجاستوں کا بوجھ جو تمہاری روحانیت پہ آ گیا ہے نا، اس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں شفقتیں، عزتیں، محبتیں، رواداریاں، وزاداریاں، عفو و درگزر، مروت، محبت، یہ سب کی جو کمی آئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تمہاری روحانیت پہ گناہوں کا جو دبیس پردہ گرد و غبار جم گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ معاشرے میں خرابی ہیں۔ اب ذرا تصور کرو اس حدیث کی روشنی میں، فجر پڑھ لیا، سارے گناہ الگ ہو گئے۔ اب فجر اور ظہر کے بیچ میں اگر کچھ خطا ہو گئی، ظہر پڑھ لیا پھر الگ، ظہر عصر کے بیچ میں اگر کچھ خطا ہو گئی، عصر پڑھ لیا پھر سارے گناہ الگ، عصر اور مغرب کے درمیان اگر کچھ پھر خطا ہو گئی، مغرب پڑھ لیا سب الگ، مغرب و عشاء کے بیچ میں اگر کچھ خطا ہو گئی پھر عشاء پڑھ لیا سب الگ۔ اب جب آپ سوئے، عشاء کے بعد سوئے، حالت نوم میں، سونے کی حالت میں اگر اللہ نے آپ کی روح کو طلب کر لیا، عشاء پڑھ کے سوئے سے نا، ساری نجاست تو باہر ہو گئی تھی، تو آپ کی روح پاکیزگی کے ساتھ جائے۔ کتنی بڑی نعمت ہے میرے پیارے، جسے آپ مس کر رہے ہو۔ یہ فقیر اشرفی گدائے گیلانی آپ کو مشورہ دیتا ہے، ایک مہینہ، only 1 month، آپ بالکل مضبوط ارادہ کرو، ضد پکڑ لو، کچھ بھی چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، ٹرین چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، بس چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، ہمیں نوکری چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، نماز نہیں چھوڑے۔ صرف ایک ماہ اس مضبوط ارادے کے ساتھ نماز کو پکڑ کے رکھو، پھر دیکھنا 1 مہینے بعد نماز تم کو نہیں چھوڑے گی۔ میرے پیارے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اس کا شکر ادا کرو، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ہم مس کرتے ہیں۔ اسی لیے ہماری روحانیت، ہمارے جو کیفیت ہے، اس کی جو بالغگی ہے، اس کے اندر جو محبت ہے، یہ سب جو کمی ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ٹریک سے کہیں نہ کہیں ہٹ گئے ہیں۔ ہم وہی کام کر رہے ہیں جو رسماً ہمارے بیچ جاری ہے۔ غوث پاک کی نیاز کرتے ہیں نا، کمپٹیشن شروع ہو گیا، 100 دے، دوسرے محلے والے کھڑے ہوئے نوجوان، انشاءاللہ 112 دے اگلے سال ہم بنائیں گے۔ نیاز میں بھی کمپٹیشن۔ اب ہوتا کیا ہے؟ سارے نوجوان مل کے گھر جا کر کے کلیکشن، غوث پاک کی نیاز ہے، محلے کی عزت کی بات ہے، پیسہ ہے نا۔ اور جب وہ شب آئی 11ویں کی، تو پورے نوجوان کیا کرنے میں لگ گئے؟ دیگ بنوانے میں لگ گئے۔ صبح جب ہوئی، اب اس دن 11ویں کی نیاز کئی جگہ ہے ایک ساتھ، اب ظاہر ہے امام صاحب کو بلائیں گے، ان کو اگلی جگہ بھی جانا، 10 جگہ جانا ہے، 4 کل پڑھیں گے اور فاتحہ ایصال کر کے چلے جائیں گے، ہے نا۔ اس کے بعد پورا نوجوان کس میں لگ گیا؟ کھلانے میں لگ گیا۔ اب ذرا ایمانداری سے بتاؤ، اس پورے فاتحے کے پروسیس میں سب سے قیمتی چیز کیا تھی؟ نہیں، نماز تو ایک الگ چیز ہوگی، اس فاتحے کے پروسیس میں کیا چیز تھی؟ تلاوت قرآن۔ اس کے بعد ہی سب کی فضیلت ہے نا۔ آپ کی بریانی کی اہمیت بات کی ہے، سب سے اہم کیا تھا؟ تلاوت قرآن۔ وہ کیا کیا؟ رات بھر دیگ بنوائی، دن بھر کھلایا، اتنا لمبا چلایا، محنت کی، اور جو سب سے زیادہ اہم تھا 4 کل پہ نپٹا دیا آپ نے۔ تو رسمن ہی ہے نا، سب کچھ کر رہے ہیں۔ نہیں میرے پیارے، کرو غوث اعظم کی فاتحہ نیاز کرو۔